ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب وقت دینے کے لیے. احسن اقبال صاحب، چار بڑی چیزیں: خطے کی صورتحال پر تشویش، الیکشن، اصلاحات، بجٹ، ان تین کو تو پارلیمنٹ کو سونپ دیا گیا اور ظاہر ہے اس پر پارلیمنٹ میں جو بھی اپوزیشن ہوگی وہ آپ کی جماعت کرے گی، پاکستان مسلم لیگ نواز اسے لیڈ کرے گی. عوامی جلسے اور احتجاج ہے جو پی ڈی ایم کرے گی، لیکن اس میں بھی جولائی کا انتظار ہے اور پھر اگست میں ہوں گے وہ معاملات. تو تب تک پی ڈی ایم کیا کرے گی احسن اقبال صاحب اپوزیشن میں، یا پھر اتنی طوالت کیوں اختیار کی گئی ہے؟ نہیں، دیکھیے، پی ڈی ایم نے آج ایک کافی جامع پروگرام کا اعلان کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 11 جون کو بجٹ پیش ہو رہا ہے. لہٰذا پی ڈی ایم نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر بجٹ کے موقع پہ بھرپور حکومت کے جو عوام دشمن تجاویز ہوں گی یا جو ٹیکسوں کا بوجھ حکومت ڈالنا چاہے گی اس پر مزاحمت کرے گی. لہٰذا جون کا مہینہ پورا کا پورا بجٹ اجلاس کی نظر ہوتا ہے، جس میں کہ تمام جو پارلیمنٹرینز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بجٹ کارروائی کے اندر حصہ لیں. اور جو ہی جولائی کا مہینہ ہوگا تو 4 جولائی کو پہلا ہمارا عوامی جلسہ ہے اور سوات میں اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور جولائی سے رابطہ عوام مہم کا بھرپور طور پہ آغاز کر دیا جائے گا. اچھا احسن اقبال صاحب، یہ جو اپوزیشن آپ لوگوں نے کرنی ہے بجٹ کے حوالے سے بھی، کیونکہ اپوزیشن کا ٹارگٹ ہے کہ چونکہ اپوزیشن کے مطابق یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے تو اس کو اپروو نہیں ہونے دینا، تو اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ اپوزیشن کریں گے پارلیمنٹ کے اندر؟ جی، پارلیمنٹ کے اندر آج پی ڈی ایم کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں موجود تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کی جو تجاویز ہیں عوام دشمن اور جو ملک کے گروتھ اور اکانومی کے حوالے سے ہمیں قابل اعتراض نظر آئیں گی، ہم ان پر بھرپور مزاحمت کریں گے. اور پارلیمنٹ میں جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سب کو ہم پارلیمنٹ کے اندر ملا کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. تو احسن اقبال صاحب، یہ جو 29 جولائی کے ڈیٹ دی ہے جلسے کی کراچی میں، تو اس کے لیے کیا پیپلز پارٹی کا ساتھ آپ طلب کریں گے؟ پیپلز پارٹی کو دعوت دیں گے ساتھ دینے کی؟ نہیں، اس میں پیپلز پارٹی تو شریک نہیں ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم چھوڑ چکی ہے، اس سے علیحدہ ہو گئی ہے. تو لہٰذا جو باقی 8 جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں وہ مل کر 29 جولائی کو کراچی میں جلسہ کریں گے. تو احسن اقبال صاحب، آج اس پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا، مریم صاحبہ نے بھی جو ہے وہ اجتناب کیا کوئی بات کرنے سے، تو وجہ کیا ہے؟ کیا اجلاس کے اندر اتفاق رائے رہا تمام تر معاملات پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے فیصلوں سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی میڈیا کو مخاطب ہوتے ہیں اور اجلاس کے فیصلوں کا اعلان کرتے ہیں. یہی ہماری روایت رہی ہے اور اسی کے مطابق آج کی کارروائی ہوئی ہے، اس کوئی نئی بات نہیں تھی. اچھا احسن اقبال صاحب، جب پی ڈی ایم کا قیام عمل میں لایا تھا تو تب جو پچھلے سال پلان دیا تھا اس میں ابتدائی طور پر جلسے تھے، عوامی رابطہ مہم تھی، پھر احتجاجی دھرنے اور الٹیمیٹلی لانگ مارچ ہونا تھا. تو آج جو آپ نے پلان دیا، اب دوبارہ سے آپ جلسے کی طرف آگے ہیں سوات اور کراچی میں، تو کیا دوبارہ سے پی ڈی ایم اپنی اپوزیشن کا آغاز کر رہی ہے، بیک ٹو اسکوئر ون؟ جی دیکھیے، پی ڈی ایم رابطہ عوام مہم کا آغاز کر رہی ہے، اور پولیٹکس کے اندر اور کسی بھی عوامی تحریک کے اندر پبلک موبلائزیشن ایک بنیادی عنصر ہوتی ہے، اور آپ عوام سے اپنا رابطہ نہیں توڑ سکتے. اور جو بھی ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اور جو بھی ہمارا پروگرام ہے وہ ہم نے عوام کے ذریعے ہی کامیاب کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا پروگرام ہم نے دیا ہے یہ بھرپور عوامی طاقت کے شو ہوں گے، اور یہ رائے عامہ جب ہموار ہوتی ہے تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں اور ہر طرف ہوتے ہیں. پہلے بھی جو پی ڈی ایم نے ایک عوامی رابطے کی مہم چلائی تھی اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ خود پی ٹی آئی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی، کیونکہ خود ان کے اراکین اسمبلی پر وہ عوامی دباؤ اثر انداز ہوا. لوگوں نے مہنگائی کے اوپر اور اپنی مشکلات کے اوپر جب پی ٹی آئی کے اپنے اراکین اسمبلی سے سوالات پوچھے، ان پر دباؤ ڈالا تو وہ خود پریشر میں آئے. تو لہٰذا جو عوامی دباؤ ہے یہ تو کسی بھی جمہوریت کی اساس ہوتا ہے، اور پی ڈی ایم کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو، اپنے نظریے کو عوام کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اچھا احسن اقبال صاحب، یہ جو 14 اگست کی ڈیٹ دی گئی ہے اسلام آباد میں جلسے کی، اس کا حوالے سے کیا کوئی لاہ عمل طے ہوا ہے؟ تب دھرنا دیا جائے گا، یہ لانگ مارچ ہوگا یا صرف اسلام آباد میں پاور شو ہوگا؟ جی، یہ 14 اگست کو یوم آزادی ہے،
اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یوم آزادی پاکستان کو ہم یوم آزادی کشمیر اور یوم آزادی فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے پاکستانی عوام کی بھرپور یکجہتی کے اظہار کے لیے استعمال کریں گے۔ اچھا احسن اقبال صاحب، ایک اور سوال جو اس وقت مختلف حلقوں میں اٹھایا بھی جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ سوال کافی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی اپوزیشن ہے جماعت کی، اس کو لیڈ کون کرے گا؟ شہباز شریف لیڈ کریں گے یا پھر مریم نواز لیڈ کریں گے یا دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے؟ مسلم لیگ نون کے اندر تو یہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، یہ میڈیا کے اندر حکومت کی ایما پر ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے احسن اقبال صاحب، رانا تنویر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی، مزاحمتی ہوگی یا مفاہمتی ہوگی، تو سوال تو نون لیگ کے اندر سے بھی آ رہے ہیں۔ ہماری تحریک اور ہماری جدوجہد نہ مفاہمتی ہے نہ مزاحمتی ہے، ہماری پوری تحریک کا محور آئین کی بالادستی ہے۔ جو بھی آئین کی بالادستی پر یقین رکھے گا اس سے ہماری مفاہمت ہے، اور جو بھی آئین کی بالادستی سے ٹکرائے گا اس سے ہماری مزاحمت ہے۔ تو یہ پھر بتائیے گا کہ کیا اب طے یہ کر لیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی اپوزیشن الگ ہوگی اور پی ڈی ایم کی اپوزیشن الگ ہوگی، اور وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کا ساتھ چھوڑ گئی ہیں پارلیمنٹ میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ متحد ہوں گی لیکن پی ڈی ایم میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوں گی؟ تو یہ دونوں اپوزیشن مختلف آپ لوگوں نے کر دی ہیں، فرق کر دیا گیا ان میں؟ دیکھیے، بہت ساری جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں لیکن وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح پی ڈی ایم کے اندر کچھ جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم میں شریک ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ دو علیحدہ محاذ ہیں اور ہر محاذ کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، تو لہٰذا پی ڈی ایم ایک عملی سیاست کا اتحاد ہے جو پارلیمنٹ کے باہر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنا بھی کردار ادا کرے گا، اور پارلیمنٹ کے اندر دیگر اپوزیشن جماعتیں جو ہمارے موقف اور منشور کے نکات کے ساتھ اتفاق کریں گی اور حکومت کے خلاف وہ آمادہ ہوں گی ہمارا ساتھ دینے کے لیے، ہم ان کا ضرور تعاون حاصل کریں گے۔ تو پھر احسن اقبال صاحب، پارلیمنٹ کے اندر تو پیپلز پارٹی موجود ہے اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اپوزیشن چلتی بھی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اشارہ دیا پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ شامل تھے، تو اب پیپلز پارٹی بطور اپوزیشن امپورٹنٹ تو ہے، تو اسے کیا پی ڈی ایم میں ان دا لانگ رن دوبارہ واپس لینے کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے دوبارہ کوئی دعوت دی جائے گی یا آپ کی طرف سے کوئی رابطے کیے جائیں گے؟ کیونکہ ذاتی طور پر تو بھی شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل ہو پیپلز پارٹی، شاید خاقان عباسی صاحب بھی چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو شہباز شریف صاحب نے ذاتی طور پہ آگاہ کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو شامل کریں؟ احسن اقبال صاحب، پریس ٹاکس میں انہوں نے یہ کہا کہ ذاتی طور پہ وہ چاہ سکتے ہیں، ذاتی طور پہ چاہ سکتے ہیں، یہ تو وہ پریس ٹاکس میں کہتے ہیں، عباسی صاحب بھی ہمارے پروگرامز میں کہتے ہیں کہ ذاتی رائے ان کی ہو سکتی ہے۔ میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، وہ میرے پارٹی کے صدر ہیں، مجھ سے تو انہوں نے ابھی تک ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، لہذا ہمیں نان ایشوز کو ایشوز نہیں بنانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو صدر پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے فیصلے پہ جو پی ڈی ایم کی خلاف ورزی میں کیا گیا نظر ثانی کریں گے تو وہ آ سکتے ہیں، لہذا اب گیند جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ہے اور ہم اس کے بعد اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو احسن اقبال صاحب پھر آخری سوال یہ بتائیے گا کہ آج جو بھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور ظاہر ہے اس کا لائحہ عمل بھی ہمارے سامنے آیا ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے کچھ عرصے میں خاموشی دیکھنے میں آ رہی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اب کیا دوبارہ سے پی ڈی ایم کی تحریک میں جان ڈلے گی اور دوبارہ سے پی ڈی ایم کی تحریک متحرک ہو جائے گی؟ کیونکہ پلان ظاہر بجٹ منتھ کے بعد ہے، جو بھی سڑکوں پہ نکلنے کا پلان ہے احتجاجی مظاہروں پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، اور آپ نے ضمنی الیکشنز میں دیکھا ہے کہ جی احسن اقبال صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جماعتوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ یہ جب رابطہ عوام مہم دوبارہ شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے زیادہ۔ احسن اقبال صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں میں کہ پی ڈی ایم کی جو اپوزیشن کی سیاست ہے کیا اب اس میں دوبارہ سے ہمیں جان دکھنے میں نظر آئے گی؟ جی، پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے وہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔